السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزیزان گرامی، آج ہمارے ساتھ سپورٹس جرنلسٹ اور ایک معروف صحافی فیصل حکیم صاحب موجود ہیں. پاکستان انڈیا کا جو مسئلہ کشمیر سے بھی بڑا مسئلہ در حقیقت اس وقت بنا ہوا ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کا. اس حوالے سے ہم ان کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے، بھارت کے پاس کیا آپشن ہے، ICC کے پاس کیا آپشن ہے، ان پر ہم تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. فیصل حکیم صاحب سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، پاکستان انڈیا روایتی حریف، کرکٹ کا میدان اور دنیا دیکھنا چاہتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ کپ فائنل اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، دو بڑی ٹیموں کے درمیان ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ایشیاز کے جو مقابلے ہوتے ہیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. تو پاکستان انڈیا کا جو چیمپئنز ٹرافی کا رولہ بنا ہوا ہے، پاکستان نے اربوں روپیہ لگا کے اسٹیڈیم تیار کیے ہیں اور پوری دنیا سے ٹیمیں پاکستان آ کے کھیل چکی ہیں. انڈیا کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں، اس وقت نہ اربوں کا معاملہ ہے نہ کھربوں کا معاملہ ہے. اس وقت معاملہ ہے پاکستان کی عزت کا، پاکستان کے وقار کا، اور اس پہ PCB کا پہلی دفعہ موقف بڑا واضح اور سخت موقف سامنے آیا اور ڈٹ کے کھڑا ہے PCB، اور یہی ہونا بھی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ 1996 کے بعد پاکستان کو 28 سال بعد یہ ایک ICC کا ایونٹ مل رہا ہے، لیکن انڈیا کے لیے یہ گلے کی ہڈی ہے کہ پاکستان میں کوئی ایونٹ ہو جائے. ایک سازش کے ذریعے، دہشت گردی کے ایک واقعے کے ذریعے پاکستان میں کرکٹ کو بین کرایا گیا اور کوشش کی گئی کہ پاکستان کی کرکٹ ختم ہو جائے، پاکستان کھیلوں میں پیچھے چلا جائے. لیکن اس دوران پاکستان میں کرکٹ ختم نہیں ہوئی. پاکستان کے جو PCB تھا یا ادارے تھے، انہوں نے اس کرکٹ کو ایک زندہ رکھا، اور اس زندہ کس صورت میں رکھا؟ اس دوران آپ نے PSL سر اس سے پہلے 2009 میں اٹیک ہوا، 2009 میں ہی پاکستان نے ورلڈ کپ جیت لیا. جی، 2009 میں T20 ورلڈ کپ جیتا آپ نے. آپ اس سے PSL کرا گئے، آپ اس کے بعد چیمپئنز ٹرافی کرا گئے. آپ کی اب بھی جتنی ٹیمیں ہیں، جس میں انگلینڈ ہے، نیوزی لینڈ ہے، اس کے بعد آپ آسٹریلیا جا کے، آپ نے تقریباً ہر ٹیم کو پاکستان بلایا بھی اور جا کے کھیلے بھی ہیں. یہ انڈیا کو قابل قبول نہیں ہے. انڈیا میں اس وقت جو حکومت برسر اقتدار ہے نا، وہ کھیل اور سیاست کو اکٹھے لیے ہوئے ہیں. کھیل میں بھی سیاست موجود ہے ان کی، اور وہ پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح بھی پاکستان کے تشخص کو، پاکستان کے وقار کو، پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچایا جائے. اور اسی کوشش کے تحت وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ICC کا ایونٹ نہ ہو، جو ہونا ہے 19 فروری سے لے کر 19 مارچ کے درمیان 2025. اب اس کے لیے جو 21 نومبر کو شیڈول آنا تھا، وہ بھارت کی ہٹ درمی کی وجہ سے تحال نہیں آ سکا. اور ابھی بھی جو صورتحال ہے وہ جوں کی توں ہے. براڈ کاسٹرز جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کے میچ کے بغیر ICC کا شیڈول ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. اس لیے اس کی وجہ بتا دوں آپ کو کہ کسی بھی ICC کے ٹورنامنٹ کا جو سب سے بڑا میچ جانا جاتا ہے نا، وہ پاکستان اور انڈیا کا، چاہے وہ ابتدائی پول میچ ہو یا سیمی فائنل یا فائنل ہو، اس ٹورنامنٹ کا سب سے بڑا میچ جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دونوں اطراف جو عوام ہیں وہ کرکٹ بہت زیادہ چاہتے ہیں، بہت زیادہ دونوں ممالک میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے. اب انڈیا جو ہے وہ اس چکر میں ہے کہ کسی طرح بھی وہ پاکستان نہ آئے. پاکستان آئے گا تو پاکستان کے جو عزت ہے، پاکستان کا وقار ہے، ظاہر سی بات ہے ایک حریف جب آ کر وہاں پہ کھیلے گا تو اس کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان واقعی پاکستان ہے. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ٹیمیں آئی انہیں اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا، انہیں فل پروٹوکول دیا گیا، اور ہر طرح کی جو سہولت تھی انہیں فراہم کی گئی. جب بھارت آئے گا تو اسے بھی یہ سہولتیں دی جائیں گی. لیکن کیا ہوگا؟ دنیا دیکھے گی کہ بھارت گیا ہے. بھارت یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان جا کر کھیلے. کیوں نہیں چاہتا؟ اس لیے کہ پاکستان کا ICC کا ایونٹ ہونا جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ کو مزید آگے لے کے جائے گا. لیکن ہم نے یہ ICC کا ایونٹ ویسے نہیں لیا، یہ بھی دنیا جان دے. ہم نے ICC کا ایونٹ کیسے لیا ہے؟ ہم نے ICC کا ایونٹ لیا اپنے زور بازو پہ. T20 ورلڈ کپ ہم نے 2009 میں جیتا. PSL اس وقت دنیا کے بہترین ٹورنامنٹس میں سے ایک ہے.
2017 میں چیمپئنز ٹرافی کے ونر بھی ہم ہیں جو بعد میں مؤخر ہو گئی تھی اور اب ہونے جا رہی ہے, تو اس حوالے سے میزبانی ہمیں ملی ہے. یعنی ابھی ہم ڈیفینڈر چیمپئن بھی ہیں. جی ڈیفینڈنگ چیمپئن بھی ہیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں میزبانی ملی ہے. اب انڈیا اس میں روڑے اٹکا رہا ہے, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. او بھائی آئیں پاکستان کھیلیں, ہم بھی تو جا کے کھیلے ہیں نا, ہم ورلڈ کپ نہیں جا کے کھیلے. اس وقت تو نہیں, اس وقت تو آپ پاؤں پکڑنے پہ آگے تھے کہ بھائی آ جاؤ آ کے کھیل لو, آ جاؤ آ کے کھیل لو. اب آؤ کھیلو, تمہیں پتا چلے کہ سر باوجود یہ کہ دھمکیاں بھی تھیں. جی بالکل, اور سیکورٹی خطرات بھی تھے, سارا کچھ تھا, لیکن پاکستان گیا تو انڈیا کو بھی پاکستان یعنی کہنا چاہیے. اچھا یہ ریونیو کا جو رولا ہے پاکستان انڈیا کا, میں ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ 2024 کا T20 ورلڈ کپ, پوری ورلڈ کپ کی کمائی ایک طرف, اور پاکستان انڈیا کا جو وہ میچ ہوا تھا نیو یارک میں, اس ایک میچ کی کمائی آئی سی سی کو زیادہ ملی. جی بالکل, آپ کی جو رپورٹ جو آپ نے پڑھی وہ بالکل درست ہے. اگر آئی سی سی T20 ورلڈ کپ جو امریکہ میں ہوا وہ منافع کا نہیں تھا, اس میں نقصان ہوا ہے آئی سی سی کو. لیکن پاکستان انڈیا کا جو میچ ہے وہ ٹوٹل ریونیو کا تقریباً 30% ہے اس کے پورے ٹورنامنٹ کے. تو اس حوالے سے یہ اسی بنیاد پہ براڈ کاسٹرز بھی ہر آئی سی سی ایونٹ میں پاکستان اور انڈیا کو کہیں کسی نہ کسی سٹیج پہ مد مقابل دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ان کے ریونیو ہوتا ہے وہ کافی حد تک پورا ہو جاتا ہے. اور ایشیا میں اگر آپ دیکھیں تو ایشیا کی جو 4 ٹیمیں ہیں, 5 ٹیمیں ہیں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا اور افغانستان. اب اس میں سے بھارت بھی ورلڈ کپ جیتا ہوا, پاکستان بھی ورلڈ کپ جیتا ہوا, سری لنکا بھی ورلڈ, لیکن جو جوائنٹ ہیں سمجھے جاتے وہ صرف 2 ہیں, اور وہ ہیں پاکستان اور انڈیا. اس لیے کہ ان کی ایک ہسٹری بھی ہے, اور ایک طرح سے آپ یہ سمجھے کہ دنیا کی کسی بھی ٹیم کو کسی بھی میدان پہ ہرانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں, اور ان کا جو سسٹم ہے وہ بھی کافی مضبوط ہے. تو اس حوالے سے یہ جو براڈ کاسٹرز ہیں, جو آئی سی سی ہے, اس کے ایونٹس میں ان کا مد مقابل ہونا, اور دونوں ممالک کی آبادی کے لحاظ سے بھی اور کرکٹ لورز ہونے کے لحاظ سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس ٹورنامنٹ کا کامیاب ترین میچ ہوتا ہے. اچھا, ایک جذباتی بیانیہ دونوں طرف کی عوام چلاتی ہیں, سرحد کے اس پار بھی سرحد کے ادھر بھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا نہیں آتا تو نہ آئے, ہم سری لنکا کو شامل کر لیں گے, ہم نے ٹورنامنٹ کھیلنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اگر گورنمنٹ اجازت نہیں دے رہی تو پاکستان کو ریموو کرو, ہم جو ہے نا کہیں اور جا کے کھیل لیں گے, ٹورنامنٹ شفٹ کر لیں گے. ایسی آپ کو میں یہیں پہ ٹوکتا ہوں, جی جائیں جی انڈیا والوں کو کہیں کہ پاکستان کے بغیر ٹورنامنٹ کرا لیں. ایگزیکٹلی سر, میرا بھی یہی نقطہ نظر, جائیں پاکستان کے بغیر ٹورنامنٹ کرا لیں. پاکستان کے بغیر کوئی ٹورنامنٹ ہو ہی نہیں سکتا بھائی. ڈیفینڈنگ چیمپئن کون ہے؟ پاکستان ہے, ٹھیک ہے. میزبان کون ہے؟ پاکستان ہے. اور اس وقت دنیا میں اگر کوئی بڑا میچ مانا جاتا ہے, انڈیا کہیں بھی کھیل کے جیت جائے وہ اس کو وہ وقت نہیں ملے گی, وہ چیز نہیں ملے گی جو پاکستان اور انڈیا کے میچ کی ہے. ٹھیک ہے, جیت ہار کو چھوڑ دیں آپ, جیتے گا کون ہارے گا کون, وہ میچ نہیں ہوگا تو ٹورنامنٹ نہیں ہوگا. میں لکھ کے دے رہا ہوں, آپ بھلے زور لگا لیں, آپ پاکستان کے بغیر ٹورنامنٹ نہیں کرا سکتے. اگر آپ پاکستان کے بغیر ٹورنامنٹ کرانے کی کوشش کریں گے تو نہ ٹورنامنٹ کامیاب ہوگا آئی سی سی کا, اور نہ ٹورنامنٹ ہو سکے گا, آپ کو پوسٹ پون کرنا پڑے گا. اور یہ میں آپ کے تھرو سب کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایسی کوشش کی گئی تو پھر آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ہوگی نہیں. اچھا ہوگی تو میزبان بھی پاکستان ہوگا, کھیلے گا بھی پاکستان, اور باقی جو پاکستان نے آپشن دیا آپ آ جائیں اس آپشن پہ, فیوژن کے آپشن پہ, کہ ٹھیک ہے 3 سال کے لیے آپ بھی آئی سی سی ایونٹس میں جو میچ ہوتے ہیں وہ بھی کھیلیں دبئی میں, پاکستان بھی دبئی میں کھیلے گا, آ جائیں اس پہ, آ جائیں نا, اس پہ آ جائیں. اس میں آپ کو اپنی موت نظر آتی ہے, یہ جو نقصان نظر آتا ہے, انڈیا نے ابھی تک نہیں نقصان نظر آتا ہے. صحیح ہے, بالکل ایسے ہے. اس لیے کہ اس چیمپئنز ٹرافی کے بعد 2026 سے لے کر 2032 تک 5 آئی سی سی کے ایونٹس انڈیا میں ہیں. اگر انڈیا ایک چھوڑے گا نا تو اسے 5 میں خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور اس وقت آئی سی سی کا سب سے بڑا جو ریونیو کا شیئر ہولڈر ہے وہ انڈیا ہے, اڑا کے رکھ دیں گے. اچھا سر, ایک بڑی اہم سچویشن تب بنی جب 1996 کے ورلڈ کپ میں بھی ایسا ہوا تھا, 2003 کے ورلڈ کپ میں بھی ایسا ہوا تھا. کچھ ٹیموں نے کینیا, زمبابوے وغیرہ کا سفر نہیں کیا تھا, انگلینڈ جیسی ہوگی. اور 96 کے ورلڈ کپ میں بھی کچھ ٹیموں نے سفر نہیں کیا تھا. آئی سی سی کا ٹورنامنٹ تھا, تو آئی سی سی نے سفر نہ کرنے کی وجہ سے
چونکہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ملی ہے سفر نہ کرنے کی، ان کو اجازت نہیں ملی، تو آئی سی سی نے ہائبرڈ ماڈل اپنانے کی بجائے ان کو واک اوور پوائنٹ دے دیا. بٹ ٹھیک ہے آپ نہیں آ رہے تو دوسری ٹیم کو جن کے ساتھ میچ تھا واک اوور. کیا آئی سی سی یہاں پہ یہ نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. تو پھر کیوں نہیں کر رہا؟ بالکل کر سکتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا آئے کھیلے. ہم محفوظ ملک ہیں بھائی، ہم کرکٹ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں یہاں کے. میٹھا میٹھا کڑوا کڑوا تھوت نہیں نا، ہم تو محبت کرنے والے لوگ ہیں نا، ہم دنیا کو بتانے، ہم امن والے لوگ ہیں. میرے آپ کے چاہنے سے کیا ہمارے چاہنے سے ہی تو ہوگا. ہم تو بازو کھولے کھڑے ہیں کہ آئے بھائی کھیلیں. کہاں پہ کھیلنا ہے؟ پنڈی میں کھیلنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو سیکیورٹی اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دے رہے ہیں. آپ لاہور میں کھیلنا چاہتے ہیں، اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دے رہے ہیں. آپ کراچی میں کھیلنا چاہتے ہیں، اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دے رہے ہیں. آئے تو صحیح نا، آ کے دیکھیں تو صحیح نا کہ پاکستان کیسا محفوظ ملک ہے. آسٹریلیا والوں نے آ کے دیکھ لیا. آپ نے سری لنکا کی ٹیم پہ حملہ کرایا تھا، سری لنکا کی ٹیم نے آ کے دیکھ لیا. آپ انگلینڈ نے آ کے دیکھے، نیوزی لینڈ کو ایک جعلی ای میل کے ذریعے واپس بلوایا تھا، وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کھیل کے چلی گئی ہے. تو آپ بھی آئیں ذرا دیکھیں تو صحیح کہ پاکستان میں کرکٹ واقعی کرکٹ ہے. اور پاکستان ویسے نہیں دنیا کی بہترین ٹیموں میں شامل. پاکستان نے بابر اعظم کو پیدا کیا ہے. پاکستان شہین آفریدی دونوں ون ڈے کے اس وقت بہترین کھلاڑی ہیں، ٹاپ پہ ہیں آئی سی سی رینکنگ میں. ٹھیک ہے. اور بابر اعظم تو ایسا ہے کہ ٹیسٹ کی رینکنگ اٹھا لیں آپ، ون ڈے کی رینکنگ اٹھا لیں آپ، T20 کی رینکنگ اٹھا لیں، میرے خیال میں آپ کو ٹاپ 5 میں نظر آئے گا، 2 میں اور 1 میں ٹاپ 10 میں نظر آئے گا اس وقت. ویسے وہ ٹاپ 5 میں ہی رہتا ہے. جی ہاں. اور ایک لمبے عرصے تک ویوین رچرڈ کے بعد یہ دوسرا کھلاڑی ہے جو نمبر 1 ہے ODI میں. جی ہاں بالکل ایسا. آپ کے پاس ہے اتنے لمبے عرصے تک کوئی نمبر 1 رہنے والا نہیں ہے نا. تو آئیں کھیلیں یار، کھیل کو کھیل تک رہنے دیں، سیاست کو الگ کریں. جب سیاست میں مقابلہ کرنے آئیں گے تو ہم تب بھی تیار ہیں، تب بھی آپ کے ساتھ سیاست میں مقابلہ کریں گے. بہترین بات. اچھا ہائبرڈ ماڈل جو ہے اس کی جو باز گشت چل رہی ہے، PCB نے کوئی ماڈل پیش کیا جس طرح آپ نے بتایا. کیا یہ جو ہونے والا ٹورنامنٹ ہے چیمپئنز ٹرافی کا، یہ ہائبرڈ ماڈل کے تحت ہوگا؟ یار ہائبرڈ ماڈل نہیں ہے. اچھا ہائبرڈ ماڈل نہیں ہے. ہائبرڈ ماڈل کا یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ جب بھی پاکستان کا ٹورنامنٹ ہوگا صرف انڈیا باہر کھیلے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم نے 3 سال کا پلان دیا، فیوژن نام دیا اس کو. ٹھیک ہے، فیوژن. اچھا. اور اس میں یہ کہا ہے کہ پھر انڈیا میں جو ICC کے ایونٹس ہوں گے یا کہیں بھی ہوں گے اس میں پاکستان انڈیا کا میچ دبئی میں ہوگا. 3 سال تک کے لیے آ جائے ICC بھی اور انڈیا بھی. انڈیا کی سیاست پتہ کیا تھی؟ انڈیا یہ چاہتا تھا، انڈیا نے لابنگ بھی بڑے حد تک کی تھی، اس لابنگ میں ابھی تک اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی. انگلینڈ خاموش بیٹھا ہوا ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. ساؤتھ افریقہ کی طرف سے بھی اسے وہ گرم جوشی نہیں ملی، نیوزی لینڈ کی طرف سے ہلکی پھلکی. یا انڈیا یہ چاہتا تھا کہ جے شاہ کے سربراہ بننے سے پہلے یہ معاملہ حل ہو جائے اور کسی طرح بھی شیڈول کا اعلان ہو جائے. لیکن وہ ووٹنگ پہ بھی نہیں جا سکا. اس کی لابنگ اتنی کامیاب نہیں رہی جس کا خمیازہ اب اسے بھگتنا پڑ رہا ہے. اب جے شاہ اگر اس طرح کا کوئی اقدام اٹھائے گا بطور ICC ہیڈ تو یہ لکھ لیں کہ یہ انڈیا کے لیے گلے کا پھندا ثابت ہوگا. کیا پاکستان کے پاس اس سچویشن میں کھیلوں کی عالمی عدالت میں جانے کا ہے کوئی چانس وغیرہ؟ دیکھیں یہ کھیلوں کے مقابلے ہیں، عالمی عدالت میں جانے کا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو ہر طرح سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم پرافٹ زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں ہائبرڈ ماڈل کے لیے. لیکن PCB نے ایک اس دفعہ جو موقف اپنایا نا وہ جاندار ہے کہ ہمیں اربوں بھی نہیں چاہیے، خربوں بھی نہیں چاہیے. اس وقت معاملہ ہے پاکستان کی عزت کا، پاکستان کے وقار کا. آئیں پاکستان میں کھیلیں. اگر پاکستان میں نہیں کھیلتے آ جائیں فیوژن پہ کھیلیں 3 سال کے لیے. ہم بھی انڈیا نہیں جائیں گے پھر کسی ایونٹ میں، ادھر کھیلتے ہیں دبئی میں. تو یہ تھا چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے جو فیصل صاحب کا موقف اور پاکستانی حکومت کی جانب سے جو ہدایات تھی PCB کو، اس کے حوالے سے جو کچھ باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے آئی ہیں. میری تمام دیکھنے سننے والوں سے گزارش یہ ہے کہ جیسے فیصل بھائی نے بتایا کہ امن کی بات کریں، محبت کی بات کریں، جوڑ کی بات کریں، آپس میں ایک دوسرے کو کرکٹ کے ذریعے جوڑنے کی بات کریں. کیونکہ کرکٹ ایک ایسی چیز ہے، آکاش چوپڑا نے ایک جملہ کہا تھا مجھے یاد ہے کہ شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ کرکٹ بھارت میں مذہب کا درجہ رکھتی ہے. تو آکاش چوپڑا کے اس پہ بڑے لتے لیے گئے تھے. تو میری دیکھنے سننے والوں سے گزارش ہے کہ
آپ کے ہاں کرکٹ اس درجہ مقبولیت رکھتی ہے تو بیچ میں سے سیاست کا عنصر نکالیں, سیاست کو سائڈ پہ کریں. سیاست مکروہ ہے, سب کانٹیننٹ کی سیاست گندی سیاست ہے, اس کو بیچ میں لا کے کرکٹ ایک جنٹل مین گیم تھی, شرفا کی گیم تھی, اسے داغدار مت کریں. دونوں اطراف کے شائقین, دونوں اطراف کے ہیرو, دونوں اطراف کے نہیں, بھارت کو چاہیے. میں آپ کو پھر درست کر رہا ہوں, اینڈنگ میں ٹوکتے نہیں ہیں, لیکن بھارت کو چاہیے اچھا کہ وہ پاکستان آ کر کھیلے جس طرح پاکستان انڈیا جا کر کھیلا تھا. نہیں, میں شائقین کی بات کر رہا ہوں کہ دونوں اطراف کے شائقین ایک دوسرے کے ہیروز کو اپنے ملکوں میں جا کے کھیلتا ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. تو انڈیا کی عوام کو بھی چاہیے کہ بی سی سی آئی کے اوپر دباؤ ڈالیں, وہی ٹیم بھیجیں, پاکستان بھیجیں, پاکستان آئیں, ہماری مہمان نوازی دیکھیں. یار آپ کے ہیروز نے ماضی میں کہیں پاکستان کا دورہ کیا تھا, وہ اب تک یاد کرتے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی وہ یاد رکھیں گے. اسی پر آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.